اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی آبادیوں میں سب سے اچھا مقام مسجد بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہروں میں، آبادیوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند مقام ہے وہ مسجد ہے، اور آبادیوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے۔ مسجد اللہ نے ایسی عبادت کی جگہ بنائی ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نمازوں کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ایک ثواب تو وہ ہے جو گھروں میں اور اپنی دکانوں میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھاتا ہے، وہ بعض روایتوں کے مطابق 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 27 درجے ثواب مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں اور بازار کے مقابلے میں۔ اور ایک ثواب وہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے پیدل چل کر باوضو ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو جتنے زیادہ دور سے پیدل چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے قریب بہت سارے گھر خالی ہوئے اور لوگ وہاں کی زمینیں خالی کر کے کہیں دوسری جگہ جا کر رہنے لگے اور جگہ خالی ہوئی تو دور کی آبادی والے قبیلہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ یہ ارادہ کرنے لگے اور آپس میں ذکر کرنے لگے کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور پڑتا ہے، جانے میں نمازوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے گھر مسجد کے قریب کر لیتے ہیں اور یہاں کی جگہ خرید لیتے ہیں اور یہاں پر مکان بنا لیتے ہیں۔ جب یہ خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے بنو سلمہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم مسجد کے قریب آ جاؤ۔ کہا ہاں یا رسول اللہ ہمارا ارادہ یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، جب تم آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی رہو، جب تم آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت تم سے فرمایا۔ مسجد اللہ کا ایسا مقرب اور محترم مقام ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے تو اسے اللہ اپنا محبوب اور چہیتا بندہ بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہے، نماز پڑھ کے آ جاتا ہے تو پھر اس فکر میں رہتا ہے کہ کاموں سے فارغ ہوں تو پھر مسجد میں چلا جائے، اب اللہ کا ذکر کرنے لگے، وہ آ کر مسجد کی صفائی میں لگ جائے، بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف آ کر اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ میں نماز کا وقت آئے گا تو اب نماز پڑھ کے جاؤں گا، تو فرمایا جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ فرمایا جب تک وہ باوضو اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو اسی طرح اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا
ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم بھی ہے کہ جو حاکم عدل و انصاف سے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایسے دو لوگ بھی جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر آ کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو کر چلے جاتے ہیں، فرمایا ایسے دو لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ اور فرمایا ایک وہ جوان کہ جس کی نشو و نما اور پرورش ہی اس حالت میں ہوئی کہ جب اس نے ہوش سنبھالا ہے تو جب سے وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگا ہوا ہے، اسی حال میں اس کا پروان چڑھا ہے، تو اسے بھی اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا ایک وہ جوان کہ جسے کوئی حسین و جمیل خوبصورت اچھے خاندان کی عورت برے عمل کے لیے اپنی طرف دعوت دیتی ہے تو وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، مجھے دنیا کے یہ فائدے نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے، تو پھر اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایک وہ شخص کہ جب تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا ہے، ہر جگہ کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے، جہاں نماز کا وقت آئے وہاں نماز پڑھ لے، جہاں پر اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پہ ہاتھ مارے، تیمم کرے اور وضو کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، نماز کا وقت آ گیا، اتفاق سے وہ اسٹیشن کے اوپر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اگر وہ وہاں پر اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں، اپنا فرض ادا کر لیتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی آڑ کر لیتا ہے، جس کا دل چاہے سامنے سے گزرے، جس کا دل چاہے پیچھے سے گزرے، نہ کسی کے آنے جانے میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ کسی چیز میں۔ مگر آج کل نئی نئی باتوں کو اٹھا کر عجیب عجیب طرح کے فتنے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو بھی بلا وجہ کا ایشو بنایا جا رہا ہے۔ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ جہاں تمہارے لیے نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لو، ہم اپنے دین کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اپنے رسول کے فرض کو پورا کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ادھر ادھر اپنے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ مسجدوں میں آ کر زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو۔ آج کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو مسجدوں سے دل لگا رہے ہیں؟ زیادہ تر تو بازاروں میں بیٹھا ہوا دل لگ رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں دل لگ رہا ہے۔ 2% مسلمان مسجدوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں، 98% مسلمان وہ ہیں جو مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، تو اس لیے اللہ کی رحمتیں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم نمازوں سے دور ہو تو میں بھی تمہاری نمازوں کا ضرورت مند نہیں ہوں، میں خود تمہیں نمازوں سے دور کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہانے بنا دوں گا کہ تم نماز پڑھنا بھی چاہو گے تو تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کر کے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں، ملازمتوں میں، آمدنی کے ذرائع میں خیر و برکت و ترقی میں عطا فرما۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی، اپنے مجبور کی خوشنودی، اپنے مقبول بندوں کی عنایت میں دونوں جہان کو بآسانی عطا فرما۔ آمین۔